وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ محترم مشاہدین کرام، اسلامی طہارت اور کووڈ-19 اس موضوع کے سلسلے میں کئی حلقات میں بات گزر چکی ہے۔ اس موضوع کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ درس کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، اور یہ پانی عام طور پر بارش کے ذریعے نازل ہوتا ہے یا کنویں کے ذریعے ملتا ہے یا کوئی اور تو اس سلسلے میں پانی کے بارے میں ایک دیکھنا ہے کہ پانی پاک ہے کہ یا نہیں۔ اگر پانی پاک ہو تو اس کے ذریعے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں کئی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ پہلی بات، پانی کم یا زیادہ کا فرق کیا جائے گا، لیکن روایتوں کی روشنی میں پتہ چلا کم یا زیادہ کا فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ پانی ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، الا کہ کوئی گندگی اس کے اندر پڑ جائے۔ اس کی وجہ سے ان کی 3 صفات میں سے ایک صفت بدل جائے، یا تو اس کا ذائقہ بدل جائے، یا پھر اس کی بو بدل جائے، یا اس کا رنگ بدل جائے۔ جیسا کہ سنن بیہقی کی روایت ہے، الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ پانی ہمیشہ پاک رہتا ہے، الا کہ اس کی بو، اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ بدل جائے اس نجاست کی وجہ سے جو اس کے اندر پڑی۔ تو اب مائع کثیر مائع قلیل میں فرق کرنا یہ راجح قول نہیں ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ کوئی ایک صفت بدل جائے تو پانی وہ ناپاک شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کرام نے مائع جاری اور غیر جاری دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک وہ پانی جو بہہ رہا ہے اور ایک وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ جو پانی بہہ رہا ہے وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا، مطلب اس میں گندگی پڑنے سے وہ نجس نہیں ہوتا، یعنی غیر طاہر نہیں ہوتا یہ کہا ہے۔ لیکن حقیقت میں روایتوں کی روشنی میں دیکھا گیا تو جاری اور غیر جاری کا سوال نہیں ہے یہاں پر ایک ہی سوال ہے، پانی ان کی 3 صفات کے اندر اس کی 3 صفات کے اندر کوئی ایک صفت بدلی ہے تب وہ گندا ہوتا ہے، چاہے وہ جاری پانی ہو یا ٹھہرا ہوا پانی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے مائع مستعمل اور غیر مستعمل، اس میں بھی علماء کرام نے فرق کیا، اگرچہ کہ مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح بات بتاتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ پانی چاہے مستعمل ہو غیر مستعمل ہو وہ پاک ہے، الا یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی گندگی پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ پانی
اپنی 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت کھو جائے، یعنی اس کے مزے میں کوئی تبدیلی آ جائے یا رنگ میں یا بو میں، تبھی وہ پانی گندا شمار ہوگا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسے مسائل باقی رہ گئے ہیں جس کو متفرقات کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بات پہلے گزر چکی ہے، اگر پانی کے اندر گندگی نہیں پڑی، کوئی پاک چیز پڑ گئی، تو اس کے بعد اس پانی کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ پاک چیز پڑنے کی وجہ سے وہ پانی اس وقت تک طاہر اور مطہر کہلائے گا جب تک پانی کی صفت نہ کھو بیٹھے، پانی کو کوئی اور نام سے کہیں اس کو بلایا نہ جائے، پکارا نہ جائے۔ اگر کوئی اور نام سے اگر بلایا گیا تو پھر وہ پانی پانی نہیں رہا، اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے بجائے آپ تیمم یعنی پاک مٹی سے آپ یعنی صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کے اندر جو واضح طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ ہے نبیذ۔ نبیذ کی مثال دی جاتی ہے۔ نبیذ جیسا کہ بتایا گیا کہ کھجور کا پانی ہوتا ہے، کھجور جس کے اندر بھگو دیا جاتا ہے، جب صبح صبح اس کو یعنی اس کھجور کو پانی کے اندر حلول کر دیں تو وہ نبیذ بن جاتا ہے۔ اس نبیذ سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں علماء 2 طرف گئے ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ نبیذ بن گیا، اس سے آپ یعنی وضو نہیں کر سکتے، آپ اس کے بجائے پاک مٹی سے آپ تیمم کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور حلقہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کے اندر مزید کچھ باتیں بتائی جائیں گی، جیسے مثال کے طور پر پانی کے متعلق یعنی نجس ہونے کا کوئی شبہ ہو تو اس پانی کو کیا کیا جائے۔ تو دع ما یریبک الی ما لا یریب کے طور پر ہے، وہ پانی جس کے بارے میں شک پیدا ہو گیا اس کو چھوڑ دیں اور اس پانی کی طرف جائیں جہاں پر شک و شبہ نہیں ہے، ویسے پانی کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے سامنے صرف شک والا پانی ہے تو اس کو چھوڑ کر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی وہ پانی جو ایک جگہ ٹھہر گیا، ایک زمانے تک ٹھہر گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تغیر واقع ہوا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ نجاست کی وجہ سے تو نہیں، وہ زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اپنی طہارت کی صفت کھویا نہیں بلکہ اس کی طہارت کی صفت باقی رہتی ہے، ایسے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بقیہ یعنی مسائل کے لیے ہم انشاءاللہ اور ایک حلقے میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں، تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔